جیسے آپ لوگ الخدمت کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو سلسلہ نقشبندیہ ایسیا الاخوان کے حوالے سے یہ سارے امور سر انجام دیتا ہے، لیکن جو مروجہ سیاسی سیٹ اپ ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے ہم پھر جو الاخوان ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی اور جو دیگر احباب اگر تشریف لاتے ہیں اور ہمارا جو نقطۂ نظر ہے ان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو اس مرتبہ جیسے پہلے بھی بات ہو چکی کہ باقی تمام کو تو آزمایا جا چکا، اب کیوں نہ اس جماعت جو کہ بڑی پرانی جماعت ہے، بڑی اس کی قربانیاں ہیں، اور مولانا مودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس طرح باقی جو آپ کے جتنے بھی احباب گزرے جس میں منور صاحب تھے، ڈاکٹر عبدالغفور صاحب تھے اور قاضی حسین، اب بڑی ان کی خدمات ہیں جی اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسان علی المعروف چودھری بلال، اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی نیوز۔ پولیس فاؤنڈیشن UC 31 کے مکینوں کا جماعت اسلامی کے پینل کی حمایت کا اعلان۔ سی بلاک میں کامیاب کارنر میٹنگ۔ سلسلہ قادریہ اویس الاخوان کے اہم رہنما محمد ارشد نے میزبانی کی۔ امیدوار برائے کونسلر شاہد محمود راجہ نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے۔ معروف شخصیت چودھری محمد اشرف پولیس فاؤنڈیشن کے مسائل سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر جانی پہچانی شخصیت ملک عبدالخالق بھی موجود تھے۔ امیدوار برائے UC چیئرمین چودھری عزیز احمد عاکف نے مکینوں کو علاقہ کے مسائل کے حل کا روڈ میپ دیا۔ جماعت اسلامی کے پینل کی کارنر میٹنگ کی مکمل رپورٹ ہمارے CB نیوز چینل پر دیکھیں۔ عکاسی چودھری بلال، دیکھتے رہیں CB نیوز۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی کہیں بھی قدرتی آفات ہو، زلزلہ ہو یا سیلاب، جماعت اسلامی خدمت خلق میں ایک پہچان رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی کا کارکن دن رات عوامی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، خاص طور پہ جناب ملک عبدالخالق صاحب کا، جناب چودھری اشرف چہل صاحب کا، جناب عثمان بھائی کا، کہ آپ نے جماعت اسلامی کا انتخاب کیا۔ انشاءاللہ تعالی اہلیان پولیس فاؤنڈیشن کو بھی جماعت اسلامی مایوس نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ ہمارے میئر کے کینڈیڈیٹ جناب میاں محمد اسلم صاحب کامیاب ہو کر آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اب میں UC 31 سے چیئرمین کے امیدوار جناب چودھری عزیز عاکف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب چودھری عزیز عاکف صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس سرور کائنات پر جس نے ہم جیسے لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھایا۔ انتہائی محترم اہلیان سوسائٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو عثمان بھائی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کی یہ میٹنگ ارینج کی۔ عثمان بھائی کے ساتھ میرا ایک قلبی لگاؤ ہے۔ عثمان بھائی کا تعلق جس سلسلے کے ساتھ ہے، مجھے کئی دفعہ وہاں جانے کا شرف حاصل ہوا اور حضرت صاحب سے ملاقات کا، ان کو سننے کا، ان کو قریب سے دیکھنے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ہم سارے کے سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو، جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہو۔ وہ فائدہ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں اس جگہ کے اوپر دوسرے لوگوں کو کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو پوری انسانی تاریخ کے اندر جو پچھلے 1450 سال کی اوپر محیط ہے، جتنے بھی لوگ یہاں اس عرصے کے اندر گزرے، انبیاء علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ تھے، وہ اپنی طور پر کوشش کرتے رہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے۔
اور وہ سلسلہ چلتا چلتا جس کے ہم پیروکار ہیں، آج یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئی تھی کہ ہم ایک بینگ مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اس علاقے کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل ہمیں دیے ہوئے ہیں، اللہ نے جو عقل و شعور ہمیں دیا ہے، اللہ نے دوسروں سے ہمیں جو بہتر بنایا ہے، وہ فنانشلی طور پر، وہ عقل و شعور کی بنا پر، وہ علم کی بنیاد کے اوپر، یا اس علاقے میں رہنے کی وجہ سے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے ان مسائل کو مل جل کر حل کریں۔ ایک تو وہ سلسلہ ہے، ایک وہ راستہ ہے مسائل حل کرنے کا کہ آپس میں مل جل کر مسائل کو حل کیا جائے، جس کے حوالے سے جماعت اسلامی کی ایک تاریخ ہے۔ اس 75 سالہ تاریخ کے اندر جمال کی خدمت فاؤنڈیشن نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ حکومت میں آئے بغیر وہ کام کیے ہیں۔ وہ سارے کے سارے وہ کام تھے جس کے اندر چند ایک لوگ تھے جو فرنٹ کے اوپر تھے، باقی پوری کی پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی۔ وہ ایک کام کرنے کا عہد کرتے تھے، ایک پروجیکٹ کی بنیاد رکھتے تھے، اس کے بارے میں ایک لائحہ عمل تیار کرتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے لبیک کہتے تھے اور وہ منصوبہ مکمل ہو جاتا تھا۔ اور سب سے بڑا جو مشکل کام ہے اس سارے کام کے اندر، وہ شخص جو فرنٹ کے اوپر ہوتا ہے، جس کا ویژن ہوتا ہے، جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو ٹائم کی قربانی دیتا ہے، جو وقت کی قربانی دیتا ہے، جو لوگوں کی باتیں سنتا ہے، جو مختلف اداروں کا سامنا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو والنٹیئر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں، جو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، اور منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے وہ اس کے سپورٹ کرتے ہیں اور وہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی اس یوسی کے اندر اگر دیکھیں، الراضی خدمت ہاسپٹل کا ہم نے خواب دیکھا۔ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، لیکن ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ سوسائٹی ہماری فیور میں ہے، اس کی مینجمنٹ ہماری فیور میں ہے، ہماری ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم ان سے یہ جگہ لے سکتے ہیں۔ ان کی یہ مہربانی سی بی آر ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کی، انہوں نے ہمیں جگہ دی، جگہ مل گئی، یا پیسے نہیں تھے، اس پیسے کے لیے بھی جو بھی احباب تھے ہم نے وہ چندہ وغیرہ اکٹھا کیا، ہم نے کچھ بنیادیں کھڑی کی، اس کے بعد پیسے پھر ختم ہو گئے۔ پھر ہم نے ڈونر کانفرنس کی، اس ڈونر کانفرنس کے اندر پہلی کانفرنس کے اندر وہ 2500 لوگ تھے، دوسرے میں 4000 لوگ تھے، جس میں اور یہ مقبول جان بھی آئے تھے۔ پھر ہمیں کوئی پیسے اکٹھے ہوئے اور کرتے کراتے وہ منصوبہ مکمل ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ کام ہے کہ جو ہم مل جل کر سکتے ہیں، اور ایک وہ کام ہے کہ جس کے اوپر آنے والے ٹائم میں اللہ نے اگر ہمیں مناسب سمجھا اور اللہ نے وہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی اور یہاں کے لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، جس مقصد کے لیے ہم گھروں سے نکلے ہیں، جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں، جس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری کنٹریبیوشن گورنمنٹ کی سطح پر ہو، ہماری آواز گورنمنٹ کے ایوانوں سے نکلے، ہمارے پاس وہ فنڈ جو ہمارا جو حق بنتا ہے، جو آئین کی روح سے جس کے اوپر ہر پاکستانی کا وہ حق ہے، وہ فنڈ جو مختلف پاکستان کے علاقوں میں دیا جاتا ہے، دیا جانا چاہیے، وہ فنڈ ہم زبردستی یا ہمارا جو حصہ بنے گا وہ ہم لے کر اپنی سوسائٹیوں کے اندر اپنے لوگوں کے اوپر ہم خرچ کر سکیں گے۔ اور ابھی جو اس وقت تک جو کی صورتحال ہے، جو ہم نے جتنا بھی الیکشن کمپین کے اندر جو ہم نے بھاگ دوڑ کی، ہماری 8 سوسائٹیوں کے اوپر مشتمل ہماری اس یوسی کے اندر سب سے زیادہ خستہ حال، سب سے زیادہ مسائل کا شکار، سب سے زیادہ پرابلم کے اندر، مسائل کے اندر گری ہوئی سوسائٹی اور سب سے بڑی سوسائٹی ہماری یہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن۔ اب اس کے اندر اگر دیکھا جائے، میں یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پرانا مکین اس علاقے کا مجھے 20 سال ہو گئے ہیں۔ اس علاقے کو میں نے اس وقت بھی دیکھا ہے جب یہ جنگل تھا، اور اس وقت بھی جب یہ بھی شہر آباد ہو گیا۔ آبادی کم تھی، مسائل کم تھے، آبادی بڑی، مسائل بھی بڑھ گئے۔ اور اس سارے وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جو زیادہ خوفناک ہوتی گئیں، یہ المیہ اس سارے علاقے کے ساتھ ہے۔ اس میں پولیس فاؤنڈیشن نہیں تھی، اس میں پی ڈبلیو ڈی بھی شامل تھی، کیونکہ میں زیادہ عرصہ پی ڈبلیو ڈی میں رہا ہوں۔ تو پی ڈبلیو ڈی کے اندر بھی یہی حالت، وہاں کوئی بندہ سٹینڈ لینے والا نہیں تھا۔ اس کے اندر بھی ہم نے ہمت کی، ہم نے سٹینڈ لیا، وہاں پر الیکشن کے اندر آئے، اور ہم سے پہلے بھی ایک پینل وہاں پر الیکشن میں آیا تھا، ریزیڈنٹ ویلفیئر فرم کے نام سے۔ اس پینل کے اندر 3 بزرگ تھے جو موجودہ جو اس وقت ایم سی ہے پی ڈبلیو ڈی کی، ان کے مد مقابل تھے۔ ان لوگوں کو خوفزدہ کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو مارا گیا، اور سوسائٹی آفس کے اندر ان کو ٹارچر کیا گیا، اور خوف کی فضا پیدا کر دی گئی، اور ان کے مد مقابل کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ہم اپنا پینل لے کر رہے 2013 کے الیکشن کے اندر، ہم وہ الیکشن ون نہ کر سکے، لیکن اتنے ہی ووٹوں سے ہارے جتنے ووٹ انہوں نے بے ایمانی کی، اور یا سرکل رجسٹرار کی ملی بھگت سے جو ووٹ انہوں نے پول کیے تھے۔
لیکن ہماری اس کاوش کے آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کے اندر جو خوف کی فضا تھی ختم ہو گئی، جو سوسائٹی خستہ حالت میں تھی اس کی روڈیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، سیکورٹی بھی ٹھیک ہو گئی۔ ان لوگوں کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی جو اپنے گھروں کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتے تھے بلکہ لوگوں کو اپنے گھروں میں بلاتے تھے، ان کو لوگوں کے گھروں میں جانا پڑا، ان کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے، ان کے ساتھ پرومس کرنا پڑا، مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ وعدے کرنے پڑے اور وعدوں کی پاسداری کے لیے ان کو پھر وہ کام کرنا پڑا۔ آج وہ سوسائٹی سب سے بہتر سوسائٹی بن چکی ہے۔ ہماری اس پولیس فاؤنڈیشن کے اندر بھی یہی المیہ ہے۔ آج تک میں نہیں سمجھتا کہ جو میرے علم میں ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے بل گیس کا نہیں دیا اور گیس والے آگے آپ کے وابڈا کا میٹر کاٹ دیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بل آپ کا وابڈا کا آپ نے پے نہیں کیا، وہ وابڈا والے آگے گیس کا میٹر کاٹ دیں۔ کہ جس ادارے کی جو انسٹرکشن بنتی ہے اسی ادارے کا کام ہوتا ہے کہ اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ڈیوز ہیں اس کے وہ کلیئر کریں۔ جب سروسز نہیں دی جاتی تو سروسز نہ دینے کی بنیاد کے اوپر پانی کا مسئلہ ہو، سیکورٹی یا صفائی کا مسئلہ ہو، جو ان کی بنیادی ضرورت ہے یہاں کے رہائشیوں کی، وہ ذمہ داری ہے جو یہاں کے وہ لوگ ہیں جو تنخواہیں لیتے ہیں، جو یہ ساری سروسز نہیں دے پاتے اور آ کے وہ بجلی کے بل، بجلی کے میٹر اس بنیاد کے اوپر کاٹے جا رہے ہیں کہ ہمارے ڈیوز کو کلیئر کیے جائیں۔ اور ان ڈیوز کی حالت یہ تھی کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میری ایک بلڈنگ تھی، اس کے باہر پانی کا پہلے بور بنا لگا ہوا تھا، بور خشک ہو گیا، دوبارہ بور کے لیے میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہاں بور نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جی پہلے بھی یہاں پر بور تھا، آپ اس طرح کرنے تھے۔ انہوں نے کہا یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جہاں ہو سکتا ہے مجھے وہ جگہ بتا دیں گے۔ انہوں نے کہا جی اچھا آپ جائیں، ہم بتا دیں گے۔ میں دوسرے دن پھر چلا گیا، میں نے کہا جی آپ مجھے جگہ بتا دیں، میں نے بور والوں کو بلایا ہوا تو وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں پھر انتظار کرتا رہا، میں نے کہا جی میں آدھا گھنٹہ آپ کے سائٹ انجینئر کا انتظار کروں گا، اگر وہ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اسی بور کے ساتھ میں دوبارہ نیا بور شروع کروں گا۔ آدھا گھنٹہ میں نے انتظار کیا، بور میں نے شروع کروا دیا، سائٹ انجینئر دور سے کھڑا مجھے دیکھتا رہا لیکن وہ میرے پاس نہیں آیا، کیونکہ جب میں آخری دفعہ آیا تھا تو میری اس کے ساتھ اچھی خاصی تلق کلامی ہو گئی۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تک ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہم سٹینڈ نہیں لیتے، یہ ان لوگوں کی حالت بالکل گلی کے بازاروں کے اندر گھومتے اس آوارہ کتوں کی مانند ہوتی ہے کہ اگر اس کتے کو دیکھ کر آگ بھاگ پڑے تو کتا آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے، جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کتا دم دبا کے کتا بھاگ جاتا ہے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے کہ یہ لوگ جو اس علاقے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، جن کا بیسک کام ہی یہی ہے تو ہائی وہ اسی بات کی لیتے ہیں کہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کی جائے، اور لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنے کی بجائے وہ اس سوسائٹی کے بدماش بنے پھر رہے ہیں، اور وہ آئے روز ان کی جو حوصلے ہیں وہ اس وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اور ہم نے ایک تو یہ کوشش ابھی کی ہے جو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آگے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پہلا کام تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کہ پولیس فاؤنڈیشن کے اندر ایک ڈسپینسری کا قیام عمل میں لائیں گے، اور وہ ڈسپینسری الراضی ہاسپٹل کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، جہاں پر 24 آورز ڈاکٹرز موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ اس علاقے کے اندر میت بس نہیں ہے۔ یہ وہ چھوٹے سے کام ہے کہ جو ہم اقتدار میں آئے بغیر انشاءاللہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو کریں گے۔ میت بس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میت بس کے لیے جب بھی ہمیں میت بس کی ضرورت پڑتی ہے تو پنڈی سے میت بس ہمیں منگوانی پڑتی ہے، اویلیبل ہو تو آ جاتی ہے، نہ ہو تو پھر ہمیں کوئی ایمبولینس وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو میت بس کا انشاءاللہ ہم اللہ خیر کرے میت بس بھی ہم ارینجمنٹ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ پولیس فاؤنڈیشن کے لیے ایمبولینس کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گھروں کے اندر پانی تو آتا نہیں لیکن فلٹر کا پانی بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ پولیس فاؤنڈیشن کے بی بلاک کے اندر جو فلٹر پلانٹ موجود ہے اس کی ٹوٹیاں ہی نہیں ہیں، جبکہ بلڈنگ تیار ہے، اس کے اندر پلانٹ بھی تیار ہے اور باہر ٹوٹیاں نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو فنکشنل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ، آپ لوگوں کی دعائیں اور کوششیں اور ووٹ کے ساتھ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم اقتدار میں آگے۔ اور اس سوسائٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ۔ پانی کے مسئلے کے حوالے سے ہماری 3 دن قبل سی بی آر کے اندر ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے اندر سی بی آر کے عہدیداران بھی موجود تھے، جس میں وائس پریزیڈنٹ بھی تھے، جنرل سیکرٹری بھی تھے، جو 2 ایگزیکٹو فائنانس سیکرٹری بھی تھے اور ایک ایگزیکٹو ممبر بھی تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارا یہاں پر پولیس فاؤنڈیشن کا جو پانی کا مسئلہ ہے جو مستقل بنیادوں کے اوپر حل ہو سکتا ہے، اس کا ایک ہی روٹ ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی اس کا کوئی راستہ ایسا نہیں بنتا کہ جس کے اوپر یہ پانی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ وہ روٹ یہ ہے کہ یہاں سے پائپ لائن کے ذریعے پانی جو ہے سوا ریور سے لایا جائے، اور پائپ لائن کا جو روٹ ہے وہ سی بی آر کے نالے کے ساتھ ساتھ سے ہوتا ہوا سوا ریور تک پہنچتا ہے، کیونکہ 2 سوسائٹیاں جو ہمارے یہاں پر کربو جوا کے موجود ہیں، اس میں پی ڈبلیو ڈی ہے، ٹورنگ ٹاؤن ہے۔ پی ڈبلیو ڈی
ٹوٹی بھی اپنا پانی بنڈر گاؤں کے سامنے سے وہ لے کے آئی جو کہ سوان ریور کے بالکل قریب ہے، اور جناح گارڈن بھی اپنا پانی کورن ٹاؤن بھی اپنا پانی جو ہے وہ سوان ریور سے لے کر آئی۔ تو ہمارا یہ منصوبہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کامیاب کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے، تو یہاں پر پانی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو سوسائٹی کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، جس طرح خالی پلاٹوں کا مسئلہ ہے، صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ کچھ حد تک حل ہو گیا ہے، وہ بھی جو کوشش چودھری صاحب نے کی، ملک صاحب نے جو کوشش کی، اور اس طرح کے جتنے بھی جو دوست احباب ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش، اپنی توانائیاں اس کام کو سرو کرنے کے لیے خرچ کی، اور ان توانائیوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مسئلہ کچھ نہ کچھ حد تک وہ حل ہو گیا، لیکن جتنے اس کے مسائل ہیں اس کے حساب سے وہ دیکھا جائے وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، الیکشن ون کرنے کے بعد ہماری جو پہلی ترجیحات ہوگی وہ اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہوگی۔ وہ فنڈ جو سرکار کی طرف سے یوسیوں کے لیے رکھے جائیں گے، اس فنڈ کا زیادہ سے زیادہ جو استعمال ہوگا اس سوسائٹی کے لیے ہوگا، کیونکہ باقی جو سوسائٹی ہیں، جو 8 سوسائٹیوں کا جن کا میں نے ذکر کیا، ان سوسائٹی کے اندر مسائل بہت کم ہیں، اور بدقسمتی ہے اس سوسائٹی کے اندر جو اس علاقے کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بھی سرکاری سکول نہیں ہے۔ اس علاقے کے اندر 75 پرائیویٹ سکول ہیں، لیکن سرکاری سکولوں کی حالت یہ ہے کہ ایک پرائمری سکول PWD کے اندر ہے، ایک مڈل سکول CBR کے اندر ہے، ایک ہائی سکول، ایک کالج کورن ٹاؤن کے اندر، ایک جو بھی ہے، یعنی کہ ٹوٹل یہ چار یہ سرکاری ادارے بنتے ہیں۔ پولیس فاؤنڈیشن کے اندر جو پلاٹ اسکول کے لیے جو پلاٹ کی جگہ رکھی گئی تھی وہ بھی اسی طرح خالی، ایک B بلاک کے اندر اور ایک F بلاک کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ڈسپینسری کا ہے، جس کو انشاءاللہ جس کو میں پہلے آپ سے ذکر کیا ہے، اس کو عمل کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہماری پوری کوشش ہوگی 2-3 ماہ کے اندر کیونکہ جو بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے حوالے سے مینجمنٹ کے ساتھ بات کرنی، اور راضی ہاسپٹل کے حوالے سے ہماری تقریباً بات جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور ایمبولینس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی 2-3 ماہ کے اندر ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ تو ہم آپ لوگوں سے پوری امید ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ 31 دسمبر کو پولنگ ڈے والے دن اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر خود بھی اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر پولنگ ڈے والے دن آپ ضرور حاضر ہوں گے، اور ہمیں ایک اچھے مارجن سے ہمیں آپ ون کروائیں گے، تاکہ اس کے بعد ہم آپ سے اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں، الیکشن ہو یا نہ ہو، اس کا جو بھی رزلٹ نکلے ہماری یہ کوشش جاری رہے گی، اور ہمیں اس الیکشن کی شکل کے اندر ایک اچھے دوست احباب ملے، ملک صاحب کی شکل میں، عثمان بھائی کی شکل میں، چودھری صاحب کی شکل میں، اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ قافلہ کبھی بھی رکنے نہیں دیں گے، اور ہماری یہ کوشش دن بدن جو آپ دوست احباب کی تعاون کے ساتھ جب یہ قافلہ بڑا ہوتا جائے گا اور ہمارے مسائل کم ہوتے جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ جس وقت تک ہمارا سارے کے سارے مسئلے حل نہیں ہو جاتے ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، وطن عزیز کو دعا، پاکستان زندہ باد۔ ہم نے کو سپورٹ کیا تھا، آپ کا جو مرکز G6 میں ہے وہاں پر ہم گئے تھے، تو سلسلہ نقشبندیہ ویسے کہ ہمیشہ سے جو ترجیحات ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ رہی۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا امیر محمد امان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اب حضرت امیر عبدالقدیر امان مزلالی، لاہور میں بھی آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہاں پر ہمارے جو الاخوان، چونکہ سلسلہ عالیہ کے ساتھ ساتھ ہمارا ویلفیئر کا بھی ایک سیٹ اپ ہے، جیسے آپ لوگ الخدمت کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو سلسلہ نقشبندیہ ایسیا الاخوان کے حوالے سے یہ سارے امور سر انجام دیتا ہے، لیکن جو مروجہ سیاسی سیٹ اپ ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے ہم پھر جو الاخوان ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی اور جو دیگر احباب اگر تشریف لاتے ہیں اور ہمارا جو نقطۂ نظر ہے ان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو اس مرتبہ جیسے پہلے بھی بات ہو چکی کہ باقی تمام کو تو آزمایا جا چکا، اب کیوں نہ اس جماعت جو کہ بڑی پرانی جماعت ہے، بڑی اس کی قربانیاں ہیں، اور مولانا مودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس طرح باقی جو آپ کے جتنے بھی احباب گزرے ہیں، اس میں منور صاحب تھے، ڈاکٹر عبدالغفور صاحب تھے، اور قاضی حسین، اب بڑی ان کی خدمات ہیں جی اس حوالے سے پاکستان کی سیاست میں بھی، مذہب میں بھی۔ تو ہم انشاءاللہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور الاخوان کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ جو ہمارا تعاون ہوگا آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک پیغام بھی ہے، اللہ کریم نے اپنی کتاب اللہ میں ایک بات کو بار بار دہرایا، اور مور لیس کو 800 times it has been rated in holy book، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ احباب گرامی، جو ذکر ہے اس کی 3 قسمیں ارشاد فرمائی گئی۔
ایک عملی ذکر، نماز پڑھی، روزہ رکھا، تمام جس میں باڈی شامل ہوگی، فزیکل ایکٹیویٹی آ گئی، عملی ذکر کہلاتا ہے، اور اس کے حدود و قیود اور اوقات مقرر ہیں۔ دوسرا لسانی ذکر ہے، آپ نے زبان سے کلمہ شریف پڑھا، تلاوت کی، کوئی کسی کے لیے کلمہ خیر کہہ دیا، استغفار پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، یہ بھی ہمہ وقت آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک ہے قلبی ذکر کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یہ کثرت جو ہے یہ ماسوائے قلب کے اور کوئی صورت ممکن نہیں، کیونکہ انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک یہ ظاہری جسم ہے اور اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور اللہ کریم نے اس کے اندر جو اصل انسان بھیجا اس کو وہ عالم ارواح سے جہاں اس کو بھیجا، روح اس کے اندر ڈالی، اپنے امر سے ڈالی، اور اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس کو کوئی فنا نہیں، اور اس کی جو غذا اور دوا ہے وہ اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ وابستہ رکھی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آج کے نفسا نفسی کے دور میں اگر دلوں کو اطمینان چاہیے، اپنی زندگی میں اطمینان چاہیے، تو اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کرو۔ تو دوستو، کثرت ماسوائے قلب کے اور کسی طریقے سے ممکن نہیں کہ اگر آپ سو بھی جائیں تو یہ کام کر رہا ہے اپنا، ایک سانس چل رہی ہے اور ایک دل کی دھڑکن چل رہی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں اگر ان دونوں چیزوں کو کام پر لگا دیا جائے تو یہ ہمہ وقت ذکر ممکن ہے۔ تو ہماری دعوت اس کے لیے بھی ہے کہ ہر جمعے کو ہم ادھر اپنے گھر پہ یہ دعوت کرتے ہیں انشاءاللہ مغرب کے بعد، تو ذکر کثیر کی دولت بھی انشاءاللہ نصیب ہوتی ہے، اور تعلق باللہ بھی نصیب ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اور وہ جو حدیث احسان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت بھی اللہ کریم کی انشاءاللہ نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو کم از کم یہ خیال ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمہ وقت مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ ذکر الہی وہ نعمت ہے کہ یہ جب نصیب ہوتی ہے تو یہ کیفیت انسان کا حال بن جاتی ہے، پھر ہمہ وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے روبرو محسوس کرتا ہے، پھر وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بہنوں کے حق دے گا۔ CB نیوز جماعت اسلامی کا بہت مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں اس میٹنگ کی کوریج پہ مدعو کیا۔ دیکھتے رہیں CB نیوز، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اجازت دیں، اللہ نگہبان۔